تو آج میں آپ کو قائن اور حابیل کی کہانی سناؤں گی، جو دو بھائی تھے اور ان کے دو راستے تھے اور دو انجام ہوئے۔ آج میں آپ کو یہ کہانی سناؤں گی۔ تو آئیے اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن میں رہنے کی اجازت نہ دی۔ باغ میں وہ خوشی سے رہتے تھے، لیکن اب ان کی زندگی اداس اور مشکل تھی۔ یہ ان کی اپنی غلطی تھی، کیونکہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی تھی۔ تب ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے وہ خوش ہوئے۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام قائن رکھا گیا۔ اس کے بعد ایک اور بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام حابیل رکھا گیا۔ چھوٹے لڑکے تیزی سے بڑھے اور انہوں نے چلنا اور بولنا سیکھ لیا۔ آدم اور حوا نے انہیں خدا کے بارے میں سکھایا کہ ضرور ہے کہ وہ اس سے پیار کریں اور اس کا حکم مانیں۔ جیسے ہی وقت گزرتا گیا، قائن اور حابیل بڑے ہوتے گئے اور اپنے باپ کی طرح سخت محنت کرنے لگے۔ قائن کسان اور حابیل چرواہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سب چیزیں خدا کی طرف سے ملتی ہیں۔ وہ خدا کا شکر کرنا بھی جانتے تھے۔ جب حابیل خدا کے حضور قربانی گزارنا چاہتا تھا تو اس نے ایک اچھی بھیڑ لی۔ سب سے پہلے اس نے سوکھی شاخیں اور لکڑیاں جمع کیں جو آسانی سے جل سکتی تھیں۔ پھر اس نے پتھروں کا ایک ڈھیر لگایا جس کے اوپر اس نے سوکھی شاخیں رکھیں جو اس نے جمع کی تھیں۔ پھر اس نے بھیڑ ذبح کر کے احتیاط کے ساتھ اسے لکڑیوں پر رکھا۔ حابیل نے شاخوں کے نیچے جلتے ہوئے کوئلے رکھے اور لکڑیاں جلنا شروع ہوئیں۔ جب آگ جل اٹھی تو قربانی نے جلنا شروع کر دیا اور دھواں اوپر آسمان کی طرف اٹھنے لگا۔ تب حابیل نے گھٹنے ٹیک کر دعا کی۔ اس نے خدا کی شکر گزاری کرنے اور یہ دکھانے کے لیے کہ وہ خدا سے کتنا پیار کرتا ہے، اپنی بھیڑوں میں سے بہترین بھیڑ کی قربانی دی۔ جب خدا نے حابیل کی دعا سنی تو وہ جان گیا کہ خدا اس سے پیار کرتا ہے۔ خدا اس کی قربانی سے خوش تھا، لیکن قائن کو خدا سے پیار نہ تھا۔ وہ بھی خدا کے حضور ہدیہ لایا اور دعا کی، لیکن حقیقت میں خدا کا شکر گزار نہ تھا۔
اس نے سوچا، میں کیوں خدا کی شکر گزاری کروں؟ کیا میں نے خود گندم نہیں اگائی اور اس کے بڑھنے کے لیے میں نے سخت محنت نہیں کی؟ خدا نے دیکھا کہ قائن کے دل میں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حقیقت میں قائن اس سے پیار نہیں کرتا، اس لیے خدا کو قائن کا ہدیہ پسند نہ آیا۔ قائن حابیل کے ساتھ ناراض تھا۔ وہ اس سے حسد کرتا کیونکہ خدا حابیل کی مدد کرتا تھا۔ وہ یہ سمجھ نہ سکا کہ خدا نے حابیل کو کیوں خوش رکھا اور اسے کیوں نہیں۔ یہ بات قائن کے ذہن سے نہ نکل سکی۔ وہ اس کے بارے میں سوچتا رہا اور بہت زیادہ ناراض ہوا۔ وہ اپنے بھائی سے نفرت کرنے لگا اور ظلم بھی۔ خدا نے قائن سے کہا کہ تم کیوں اس سے ناراض ہو؟ کیا یہ تمہاری اپنی غلطی نہیں؟ اگر تم مجھ سے محبت رکھو گے تو میں تمہیں بھی خوش رکھوں گا، لیکن اگر تم مجھ سے محبت نہیں رکھو گے تو میں تمہیں کیسے خوش رکھوں گا؟ لیکن قائن نے خدا کی آواز نہ سنی اور اپنی مرضی کی۔ ایک دن اس نے اپنے بھائی سے کہا، آؤ ہم کھیت کو جائیں۔ جب وہ اکیلے تھے، قائن نے حابیل سے جھگڑا کیا اور اسے قتل کر دیا۔ جب قائن یہ گناہ کر چکا تو بہت خوفزدہ ہوا۔ اس کو امید تھی کہ کسی نے اسے نہیں دیکھا اور وہ بھاگ گیا، لیکن خدا نے یہ سب دیکھا تھا۔ تب خدا نے قائن کو آواز دی اور پوچھا کہ تمہارا بھائی حابیل کہاں ہے؟ قائن نے جھوٹ بولا اور خدا کو جواب دیا، میں نہیں جانتا، کیا میں اس کا محافظ ہوں؟ خدا نے کہا، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اس لیے میں تمہاری گندم کو تمہارے کھیتوں میں بڑھنے نہیں دوں گا۔ تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ تم مزید یہاں نہیں رک سکتے۔ تم جہاں کہیں بھی جاؤ، نہ آرام پاؤ گے اور نہ خوش رہ سکو گے۔ پھر کچھ اس طرح ہوا کہ قائن اپنے گھر سے بھاگ گیا، لیکن وہ اپنے بھائی حابیل کے بارے میں سوچتا رہا، جسے اس نے مار مار کر قتل کر دیا تھا۔ وہ اپنی باقی ماندہ زندگی سے اداس اور خوفزدہ تھا۔ ایک ہی دن میں آدم اور حوا اپنے دونوں بیٹے کھو بیٹھے۔ جب وہ اپنے بیٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے باہر گئے تو انہوں نے حابیل کو زمین پر مردہ حالت میں پایا۔ آدم اور حوا نے اپنے مردہ بیٹے کو زمین میں دفن کیا۔ وہ بہت پریشان تھے، لیکن کچھ دیر کے بعد خدا نے ان کو دوبارہ بیٹے اور بیٹیاں دے کر خوش کیا۔ آدم اور حوا سے جو اگلا بچہ پیدا ہوا، اس کا نام سیت رکھا گیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔